اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اور ان کے احکام کے مطابق آج ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سیدھا آپ کے ساتھ قرآن پاک پہ ہی چلتے ہیں۔ سپارہ ہے 2 اور سورہ بھی 2 ہے، البقرہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 152 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے بھی ساتھ پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی بشارت سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع، جیسے میں نے عرض کیا، کہ وہ ہے یہی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سے مدد مانگو صبر اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا آپ کو آسان سا فارمولہ دیا ہے ٹو لیو ہیپی ایور آفٹر، ہمیشہ خوش رہنے کے لیے، ہمیشہ تسکین اور سکون کے ساتھ رہنے کے لیے، کہ آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اس کے احکام پر ہونا چاہیے، اس کے حکم کی تعمیل ہو، اور یہ دل میں سکون اور اطمینان ہو کہ جو کچھ بھی ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی جو ہے وہ اسی کی رضا اور اسی کی منشا سے ہے۔ وہ کہہ دیا کہ دیکھو نا، انسان کو بنانے کا، پھر اس کے بعد ان میں سے مسلمان پیدا کرنے کا اور مسلمان بنانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا، ہر کام کے کوئی مقاصد ہیں۔ تو پہلا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ان کو جو مراد دینی ہیں، جو مرتبے دینے ہیں، جو جنتیں دینی ہیں، اور جنتوں میں جو مرتبے دینے ہیں، تو اس کے لیے کچھ تو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں نا، چھوٹے موٹے آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کوئی آزمائش نہ کرنا، ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ہم یہ مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مانگتے ہو تو میں عطا بھی کرتا ہوں، تم وہ کہتے ہو مجھے، میں سنتا بھی ہوں۔ تو ہم کو جو ایک لائن آف ایکشن دی گئی ہے ٹو لیو ہیپی ایور آفٹر، اور ہمیں خوش ہمیشہ رہنے کے لیے خوش دی گئی ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ اپنا ہر چیز جو ہے وہ سکون کے ساتھ، دیکھو نا، بالکل یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بس، اور اس میں کویشچن ہی کوئی نہیں ہے۔
جو شہداء کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مر گئے فلانا ہو گیا، وہ ایک ریلیونٹ پارٹ تھا ساتھ، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے. وہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے بیان، انشاءاللہ اس پہ بھی میں تیار کروں گا اور آپ سے بات کروں گا. اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم تو مال ہی اللہ کا ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے وہ بنا لیا کہ جب کسی کا کو فوت ہوتا ہے تو اسی وقت پڑھتے ہیں، مگر حالانکہ یہ جو بات ہے ہر وقت ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں عیاں رہنی چاہیے، ہر وقت پنہا رہنی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کا مال ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہی اصل میں مالک و خالق ہے. تو ہم جو بے چین ہو جاتے ہیں کہ یار دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ فلانا کام نہیں ہوا، فلانی بات نہیں ہوئی، تو آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کو ایک سیدھا رستہ سکون کا دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک آپ کو بہترین طریقہ بتا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، یہ آپ سے مخاطب ہے. اللہ پاک نے سیدھا آپ کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. یہ آپ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ہاؤ امپورٹنٹ یو اور می، کہ اللہ پاک ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور رستہ بتا دیا ہے سکون کا. یار سکون لینا ہے، نماز پڑھا کرو، صبر کرو، سب کچھ ہو جائے گا. صبر کا دامن رکھو، ہر وقت پوچھل پہ نہ کھڑے رہا کرو، ہر وقت دم پہ نہ کھڑے رہا کرو، ہر وقت لوگوں کے کندھوں پہ نہ چڑھ جایا کرو، ہر وقت سفارشوں پہ اور دھکوں پہ نہ لگ جایا کرو. غیر اللہ کو کے پاس جانا ہی تو اللہ کے لیے پرابلم ہے کہ ہم غیر اللہ کے پاس گئے نہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں. دیکھو نا، میں آپ کو ایک اور آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. اسی سورہ میں ہے، سورہ بقرہ میں، پارہ بھی 2 ہی ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے 164 ہے. دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. ہیں جی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں. اور کاش ظالم لوگ اس بات کو عذاب کے وقت دیکھیں، اور جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے ہیں. یعنی جو کل آج جو ہم ذرا جگہ جگہ پہ بت بنا کے بیٹھے ہیں، جو اس بابے کو چلے جاؤ، اس مزار پہ چلے جاؤ، اودے کو چلے جاؤ، اودے کو چلے جاؤ، ہم اللہ سے سیدھا رابطہ چاہتے نہیں ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سیدھا رابطہ کرو. حسبی اللہ کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ کہو مجھے اللہ کافی ہے. قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ اللہ پاک نے کہا ہے کہ کسی کا ریفرنس نہیں دیا، کسی مزار کا، کسی ولی کا، کسی نبی کا، کسی کا ریفرنس نہیں دیا کہ اس کے پاس جاؤ، اس کا حوالہ دو. نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ کہو قل حسبی اللہ، کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. پر اللہ صرف یہ چاہتا ہے آپ سے. اللہ آپ سے نہ پیسہ چاہتا ہے، نہ آپ سے کوئی کپڑا لتا، کوئی جی انی مدد کرو، کوئی بندیاں نال مدد کرو. نو، کچھ نہیں چاہتا. اللہ دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے ماں باپ بھی ہیں، وہ آپ کو صرف آپ کی وجہ سے محبت نہیں کرتے. ان کی بھی اپنے اندر، کہ ان کی ماں باپ ہیں، ان کی اپنی محبت ہے، کوئی اور رشتہ ہے ان کا اپنا ہے. مگر اللہ صرف اگر آپ کو چاہتا ہے تو وہ صرف آپ کے لیے چاہتا ہے، اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹینشن ہے کہ اس کو آپ کی، اور آپ کو کسی کی ضرورت ہے، تب بھی یہ محبتیں چلتی ہیں، تبھی یہ آپس میں رشتے بنائے گئے ہیں، دنیا میں بنتے ہیں. مگر واحد ایک اللہ کی ذات ہے جو میرے اور آپ کے لیے صرف آپ کو چاہتی ہے، آپ کی بھلائی کے لیے چاہتی ہے، آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے چاہتی ہے، آپ کو دنیا کی آزمائشوں سے بچانے کے لیے چاہتی ہے، آپ کو امتحانوں سے بچانے کے لیے چاہتی ہے، آپ کو عذابوں سے بچانے کے لیے چاہتی ہے، آپ کو امتحانوں سے، مصیبتوں سے اور لڑائیوں جھگڑوں سے بچانے کے لیے چاہتی ہے کہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں. اس لیے وہ آپ کو ذات چاہتی ہے. اور آپ ہیں کہ جا کے تویز گنڈے ڈھونڈتی پھرتی ہیں، تسبیحیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں الٹی سیدھی جا کے.
الٹے سیدھے جا کے آپ نے رستے رکھے ہوئے ہیں، جا کے ملتے ہیں جادو ٹونوں کے. اس سے بڑی کون سی جگہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ سے رابطہ کرو ڈائریکٹ. اور پھر آگے کہا اور اس دن اس کفر کے پیشوا یعنی جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں وہ کفر ہے. آپ جگہ جگہ سر جھکاتے ہیں وہ کفر ہے. آپ جگہ جا کے منتیں مان کے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، گنڈے باندھتے ہیں، گرے باندھتے ہیں، تعویذ دھاگے کراتے ہیں، بابے کے پاس جا رہے ہیں، کسی مائی کے پاس جا رہے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے پیروں سے بے زاری ظاہر کر دیں گے. یہ میں جو بھی آیات مبارکہ پڑھی ہیں وہی ترجمہ آپ کو پڑھ رہا ہوں. پھر نوٹ کر لیں، سپارہ 2 ہے اور سورہ بقرہ یہ بھی سورہ 2 ہے، اور آیت مبارکہ سے یہاں شروع ہوتی ہے جناب 164 سے. پڑھنا شروع کرتے ہیں، چیک کریں. میں ایک لفظ بھی انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے علاوہ نہیں آپ سے بات کروں گا، پورے ریفرنس کے ساتھ، پورے پڑھ کے تسلی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اگر کوئی غلط بات کوئی ایسی لا علمی میں نکل جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو معاف کرے. تو پڑھیں. تو اس دن یہ کفر کے پیشوا جو اللہ کے علاوہ جگہ جگہ جاتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو جگہ جگہ جا کے منتیں مرادیں اور گنڈے باندھتے ہیں اور پیروں کے پاس ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، بانٹتے ہیں، بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہیں. تو اب اس دن یہ کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح ہم سے یہ بیزار ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے. تو آئیے آج ہم اپنے ان جھوٹے خداؤں سے، بتوں سے توبہ کریں. یہ جگہ جگہ جا کے سر جھکانے سے، منتیں مرادیں مانگنے سے، جگہ جگہ جو خدا بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، بابے بنائے ہیں، تعویذ گنڈے والے بنائے ہیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا را اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں اور ایک اللہ سے رابطہ کریں جس نے کہا ہے حسبی اللہ. کہو کہ صرف میرے لیے اللہ کافی ہے. جس طرح رسول پاک نے فرمایا ہے اس کے مطابق یہ کام کریں. کسی کے پاس مت جائیں، کسی کے خلاف مت کسی کے پاس جائیں. جس نے جادو ٹونا کرایا اس کا دنیا و آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے دوزخ کے. اور جس نے جا کے ان چیزوں کو کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو آئیں اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور صرف اپنے اللہ کے آگے ہی جھکیں، اور جو کہ ہر وقت آپ کی رگے جاں سے قریب ہے، آپ کے ساتھ ہے. جیسے میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں کوئی ایک ہوتا ہے دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں. اسی طرح کہنے سے مراد ہے کہ 3 ہو چوتھا میں ہوتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے یعنی میں ہر لمحہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے یار؟ اس پہ ایمان تو لا کے دیکھو، اس پہ بھروسہ کرو. اٹس اے میٹر آف ٹرسٹ ان ہم، ٹرسٹ ان اللہ. سب کام ہو جائیں گے. مجھے تو بس یہی حکم ہے کہ میں اس کی سیدھی بات آپ کو بتاؤں اور سیدھا قرآن سے آپ سے رابطہ کروں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول کرے. آپ بھی اس جہاد میں میرے ساتھ چلیں اور اپنی دنیا و آخر جو ہے سنوار لیں اور آسانیاں لے لیں، اور جگہ جگہ سر جھکانے سے بچ جائیں. جگہ جگہ سفارشوں کے لیے اور کاموں کے لیے دھکے کھانے بند کریں. بس جو ضرورت ہے اتنے تک کہیں، اس کے بعد اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے. پہلے بھی اور آخر بھی صرف اللہ سے رابطہ ہو، اور پھر دیکھیں آپ کو ہر دنیا کا جو سلسلہ جو ہے وہ کامیاب ترین ہوتا چلا جائے گا. اللہ حافظ. ہونے کے بعد